بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوچو پاکستان کے پلیٹ فارم سے میں ایک دلچسپ اور ایک اہم موضوع کے اوپر اپنی رائے پیش کرنا چاہوں گا۔ میں اس میں ایک حتمی جو ہے وہ رائے آپ کے لیے نہیں بھیج رہا، یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے۔ اس سے اتفاق کیا بھی جا سکتا ہے اور اس سے نہیں بھی کیا جا سکتا۔ قرآن میں ہمیں حکم دیا گیا، اللہ کی طرف سے ہمیں حکم دیا گیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جائے۔ اس میں تو ایک اہم بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی سنت کو بھی ادا کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کو بھی ادا کرتے ہیں۔ اب اللہ نے اس میں ہمیں دو چیزیں دی، ایک تو تھا درود اور دوسرا تھا سلام۔ درود جو ہے وہ ہمیں پہنچ گیا درود ابراہیمی کی صورت میں، جسے ہم اپنی ہر نماز میں پڑھتے ہیں، یا اس کے علاوہ ہم تسبیحات اس کی کرتے ہیں، صبح و شام کرتے ہیں۔ بے شمار احادیث جو ہیں وہ درود کی فضیلت کے حوالے سے موجود ہیں۔ لیکن سلام کے موضوع کے اوپر میں آج تک سوچتا رہا، درود کے اوپر تو کوئی ابہام ہی نہیں ہے، یعنی کہ بالکل واضح چیز تھی، لیکن سلام کے اوپر مجھے ابہام رہا کہ کیا چیز ہے۔ ہمارا ایک جو مکتبہ فکر ہے، ان کے ہاں جمعے کی نماز کے بعد بعدت کھڑے ہو کر کچھ نعتیہ کلام، کچھ نعتیہ اشعار احمد رضا خان بریلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پڑھے جاتے ہیں۔ ان کے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہم سلام پیش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی مکاتب فکر میں نے کچھ اس طرح کی کوئی اور چیز بھی نہیں دیکھی، کہ اصل میں درود و سلام کو اکٹھا ہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے درود ابراہیمی پڑھ لیا تو وہ سارا کچھ، یعنی کہ درود بھی کمپلیٹ ہو گیا اور سلام بھی پہنچ گیا۔ اکثر و بیشتر اس بارے میں تھوڑا تجسس کا شکار رہا میں۔ ایک دن ایسے ہی بیٹھے اللہ کی طرف سے ایک بات ذہن میں آئی۔ بات یہ تھی کہ اللہ نے یہ دو لفظ جو استعمال کیے ہیں، جو اسپیشلی جو سلام کا جو لفظ استعمال کیا ہے، وہ کیوں اتنا اہم ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستو، سلام آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں جب آپ التحیات کی صورت میں جب بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ کیا پڑھتے ہیں آپ؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی۔ تو وہاں پہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ دوران نماز خالصتاً جو اللہ کے لیے پڑھی جا رہی ہے، آپ اس کے اندر اپنے حبیب، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا کرتے ہیں؟ سلام بھیجتے ہیں۔ ڈائریکٹ جو ہے وہ آپ ان کے ساتھ مخاطب ہیں، آپ کہتے ہیں السلام علیک یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو۔ جو میرے جو اپنے جو رائے ہے، جو میرے اپنا جو ذہن ہے، وہ اصل میں یہ تھا کہ جس طرح نماز کی فضیلت کو بیان کیا گیا، اس کی اصل جو وجہ تھی، اس کی جو مین وجہ تھی وہ یہی تھی کہ جس طرح قرآن میں جو ہے وہ ذکر بار بار نماز کا آیا، کم و بیش 700 دفعہ جو ہے وہ قرآن میں ذکر کیا گیا نماز کا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی کہ نماز کو جو اس قدر جو فضیلت عطا کی گئی، جو اس کو اس قدر جو اہم قرار دیا گیا، اس پر بار بار ہر موضوع پر بات کی گئی، اور اس کو جو ہے وہ کسی بھی صورت میں چھوڑنا جو ہے وہ جائز نہ قرار دیا گیا۔ چاہے آپ جس بھی حالت میں ہوں، آپ نماز ادا کریں، چاہے آپ بیمار ہیں، چاہے آپ سجدہ نہیں بھی کر سکتے تو آپ اشارتاً آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ ریلیکسیشنز رکھی گئی، لیکن اس کو جو ہے کبھی بھی چھوڑنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ تو اس اہم ترین جو وجہ تھی، اس میں اہم ترین بات کیا تھی؟
ظاہر ہے اس میں ایک تو اہم ترین بات تو یہ تھی کہ خالصتاً جو ہے ہم اللہ کے سامنے جو ہے وہ سربہ سجود ہوتے ہیں، خدا کے سامنے اپنی جو ہے وہ ایک اس کی مخلوق ہونے کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہی خالق ہے اور ہم تیری مخلوق ہے، اور بطور مخلوق ہم کیا کرتے ہیں، اس اپنے پروردگار کو، اپنے مالک کو کیا کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ اور اس میں دوسری اہم چیز جو اللہ نے رکھی، وہ اللہ نے اپنے محبوب پر وہ سلام رکھا، جو ہر مسلمان کیا کرتا ہے جب بھی وہ 5 دفعہ کی نماز پڑھتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا کرتا ہے، سلام بھیجتا ہے، اور اسی نماز کے اندر وہ درود بھی بھیجتا ہے، اور اسی نماز سے پہلے، درود سے پہلے جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ سلام بھیجتا ہے۔ جو میری اپنی رائے میں، اللہ مجھے معاف فرمائے اگر میں کسی غلطی پر ہوں، اگر کسی میں کوتاہی کر رہا ہوں، تو میرے نزدیک جو تھا، نماز کے اندر ہی خدا نے یہ دونوں چیزیں جو تھیں وہ اکٹھی رکھ دی کہ سلام بھی میرے حبیب پر پڑھا جائے، کہا جائے، اور درود بھی پڑھا جائے، لیکن اس کے اندر ساتھ یعنی کہ ہم خدا کی وحدانیت کا بھی اعتراف کر رہے ہیں اور اس حکم کے بھی پیروی کر رہے ہیں جو اس نے ہمیں قرآن کے ذریعے دیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو۔ تو میرے معزز پاکستانیوں، میرے معزز دوستوں، میں اپنی رائے سے آپ کو آگاہ کر دیا، اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو میں اللہ کی بارگاہ میں معافی چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ میری اس رائے سے جو ہے وہ اتفاق کریں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ شکریہ، فی امان اللہ۔